السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جناب آئے ہوئے ہمیں کافی دن ہو گئے ہیں، اور بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کی فرمائش پر، خاص طور پہ چھوٹی بیٹی کی فرمائش پر ہم سینٹ چورس جا رہے ہیں۔ اور سینٹ چورس میں ہم PWD جو راولپنڈی سے لوگ ہیں یا اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہوگا، بڑا مشہور بازار ہے، دونوں درمیان میں روڈ ہے اور دونوں سائڈز پر دکانیں ہیں، جس میں ساری برانڈز کی دکانیں بھی ہیں۔ برانڈز تو کہنا بہت ضروری ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا، برانڈز نہیں کہیں گے تو کوئی آپ کو سمجھے گا نہیں کہ آپ کسی قابل ہیں۔ بہرحال جناب دونوں سائڈ پہ برانڈڈ دکانیں ہیں، لیکن شروع میں اس کا یہی حال ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اصل میں آپ کو مارکی دکھانا چاہ رہی تھی کہ فیز 7 میں اور فیز 8 میں بہت زیادہ مارکیز بن گئی ہیں، شادی ہال جو ہوتے ہیں، اور آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور دھڑا دھڑ جناب ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ مبارک کرے جن کی شادیاں ہیں اور ان کا ساتھ نبھے انشاءاللہ، ورنہ جو آج کل حالات بن چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور لڑکے لڑکیاں خود ہی پسند سے شادی کرتے ہیں، جی ہم بہت سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ہم مر جائیں گے، زندہ نہیں رہیں گے، اور ہماری بڑی سچی اور پکی محبت ہے، اور اللہ معاف کرے کچھ عرصے بعد ہی اللہ برے وقت سے بچائے ڈائیورس لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے بنائے ہوئے رشتے یا اللہ کے بنائے ہوئے رشتے جو ماں باپ اپنے تجربے سے ڈھونڈتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ان شادیوں سے بہت کامیاب ہیں۔ جو بچے بچیاں یونیورسٹی کالجوں اور اپنی مرضی سے آن لائن سلیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جناب اللہ معاف کرے جب ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، حقیقتیں کھلتی ہیں تو سب کچھ برابر ہو جاتا ہے۔ خیر جناب انہی باتوں میں پہنچا دیا آپ کو سینٹ چورس۔ آپ بھی میرے ساتھ سینٹ چورس مال چلیں اور یہ دیکھ لیں رش دیکھتے ہی میرے میاں کی طبیعت تو آپ کو پتہ ہی ہے گھبرا گئی، اور اس کو حوصلہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں اماں ہم آپ کو ساتھ اس لیے لائے ہیں کہ آپ بابا کو حوصلہ دیں۔ خیر جناب موسم اچھا تھا، کافی ٹھنڈ تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، اور یہ جناب ویلکم۔ میں حیران کہ اتنا رش، ویسے تو ویکنڈ پہ واقعی سینٹ چورس جانا ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں آپ پہنچ گئے ہو، لیکن اس دفعہ تو اس قدر رش تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور شور شرابہ اور جیسے دھماکے ہلکے ہلکے ہو رہے ہیں ویسے تھے۔ تھوڑا سا شور میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ یقین کر لیں۔ جی آپ نے دیکھ لیا ہمارا خیر مقدم اس طرح ہوا، اور یہ دھواں اور یہ سب کچھ ہمارے لیے یہ چیز بہت نئی تھی۔ جب بھی ہم سینٹ چورس جاتے ہیں کبھی اس طرح کے حالات پیش نہیں آئے۔ خیر جناب پارکنگ بڑی مشکل سے ملی، ہمیشہ ہی مشکل سے ملتی، اور اب تو آج تو خیر بہت ہی مشکل سے ملی، اور یہ دھواں اور پبلک اور موٹر سائیکلوں کی آوازیں اور گاڑیوں کی آوازیں۔ خیر جناب میں نے ہمت کر کے پوچھا، ایک لڑکا سا کھڑا تھا، بڑا لڑکا نما لڑکی کہہ لیں، اس سے جناب میں نے پوچھا کہ یہ بھائی بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی ایگزیبیشن ہے گاڑیوں کی، مختلف قسم کی یونیک جو گاڑیاں ان کی ایگزیبیشن ہے، اور ساتھ ہی جناب جو ہے وہ بیچ بھی رہے ہیں اور انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے اسپیشل فیچرز۔ اور آپ یقین کریں انہوں نے بڑی جگہ ڈھونڈی ہے سینٹ چورس مال میں، بھلا یہ کرنے والا کام تھا جس میں عام لوگوں کے لیے پھر بند کر دینا چاہیے تھا داخلہ، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی داخلہ کھلا تھا۔ خیر جناب اور سائیڈوں پہ سارے سٹالز لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں جیسے ہم کسی پارک میں آ گئے ہیں، کسی اوپن جگہ پہ آ گئے ہیں۔ طرح طرح کی موٹر سائیکلز تھیں، ان لوگوں کو دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ملک ہے، اور یہاں جناب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی مہنگے مہنگے شوق ہیں لوگوں کے یار، جن کے پاس پیسہ ہے اندھا پیسہ ہے، اور جن کے پاس بیچاروں کے نہیں ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے، اور درمیانہ طبقہ تو پاکستان میں سب سے زیادہ پس رہا ہے۔ یہ گاڑیوں کو میں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ٹائر دیکھیں، انٹرنل دیکھیں، لیکن مجھ سے اتنا اچھا رش کی وجہ سے ہو نہیں سکا۔ خیر میری کوشش تھی کہ آپ کو بھی دکھا دوں کہ کس لیے اتنی ہنگامہ آرائی جاری تھی اور کس لیے اتنا شور شرابہ تھا، اور پورا ایلیٹ کلاس جو تھی جو کہ گاڑیوں کی شوقین تھی اور مختلف طرح کے موٹر سائیکلوں کی جو کہ بہت ایکسپینسو والی تھیں، ان کی وہ پوری کلاس یہاں آئی ہوئی تھی، جو کہ ہم جیسے لوگوں سے تو مجھے بہت ڈیفرنٹ لوگ لگتے ہیں۔
ان کا اسٹائل ہی اور ہوتا ہے، بال اور طرح بنائے ہوئے ہیں، کپڑے اور طرح پہنے ہوئے ہیں، بول اور طرح رہے ہیں، چل اور طرح رہے ہیں، جیسے پتہ نہیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص مخلوق اتار دی ہے۔ خیر، جیسے جس کا کلاس ہو وہ اپنے آپ کو ظاہر تو کرتا ہے، جو کہ تھوڑے سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ صحیح نہیں سمجھتی، لیکن بہرحال یہ جناب سب سے پہلے ہم پہنچے ہیں فوڈ کورٹ۔ ہم جب بھی جاتے ہیں مال میں بھوکے ہی جاتے ہیں، بھوکے جاتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہمارا نشانہ جو ہوتا ہے اکثر سینٹ جارجز میں پہلے جاتے ہی فوڈ کورٹ ہوتا ہے۔ اور فوڈ کورٹ میں بھی رش کا عالم یہ تھا کہ نہ بیٹھنے کی جگہ تھی اور نہ جناب رش اس قدر تھا، پورے لگتا تھا ارد گرد کے گاؤں کے لوگ، شہروں کے لوگ، اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ سینٹ جارجز ہی پہنچا ہوا ہے، اور ہر دفعہ یہاں ایسا ہی رش ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ گاؤں کے بھی سارے فیشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور شہر کے بھی۔ اور یہ کھانا ہے جو بیٹی نے لیا تھا، چکن منچورین تھا اور رائس تھے، اور چھوٹی بیٹی تو ہمیشہ ہی او ٹی پی کے چپس لیتی ہے گارلک والے، اور یہ میرے اور میرے میاں کا کھانا ہے۔ بریانی تھی، چکن سیخ کباب مسالہ تھا اور نان تھے، اور یہ جناب گاڑیوں کی نمائش جو انٹرنل لگی ہوئی تھی، اور یہ دیکھ لیں جی کیا گاڑیاں ہیں اور کیا لوگ ہیں اور کیا سب کچھ ہے۔ وہ حلیے ہیں اللہ معاف کرے کہ لگتا ہی نہیں زمین پر رہتے ہیں، اور جناب ہلکا سا بازو ٹچ ہو جائے تو ایسے شو کرتے ہیں جیسے اللہ رحم کرے کسی انسان سے نہیں، کسی جناب بیچارے کسی غریب غربا سے یا پتہ نہیں کس سے ٹچ ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ ایک لیڈی کا ریئیکشن دیکھ کے تو مجھے اللہ میاں اللہ تعالیٰ اور یاد آئے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا اللہ میاں نے کیا انجام لکھا ہوا ہے، لیکن ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اور یہ جناب دروازے لگ رہے ہیں، میری چھوٹی نواسی کو دنیا کا کوئی سکون نہیں ہے، وہ بھاگتی ہے سیڑھیوں کی طرف، اور سیڑھیوں پہ جانا اترنا اس کو بالکل آتا نہیں، چڑھ جاتی ہے دو دو ہاتھ رکھ کے، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے، لیکن ظاہر ہے خدا نہ خواستہ گر سکتی ہے۔ تو سامنے جو گھر بن رہا تھا میں ہی مزدور بلا کے لائی تھی کہ ان کو لگا دیں دروازوں کو، ہسبینڈ صاحب تو گھر تھے نہیں، تاکہ جو ہے وہ بچی جو ہے محفوظ رہ سکے۔ اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔